اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحفظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات پڑھنے محمد صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. بآواز بلند صلوات. بانیان کے مرحومین کے اس صلاح ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الذي إله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا قهر العدو يا بالي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. صلوات. خالق لم یزل سے التجا ہے کہ بانیانی مجلس کا یہ پرخلوص صدیانہ بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنے بھی اللہ مومن میری مائیں بہنیں سنی شیعہ مسلمان بھائیاں تشریف فرما ہے جو حاجت لے کر اس بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے ہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما. رب کائنات تیری بارگاہ میں ملتمس ہے جتنے بھی مومن امنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. خصوصاً ایک سیدزادہ سید ناصر حسین شاہ بہت سخت علیل ہے وینٹیلیٹر پہ ہے. دعا کریں اس ذکر کے صدقہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. رب کائنات تیری بارگاہ میں ہمیں اول و آخر یہی التجا ہے یہی صدا ہے یہی ہماری آخری آرزو ہے. اپنی آخری حجت کا جل ظہور عطا فرما. آپ سب کو امام زمان علیہ السلام کے محب انسان میں شمار فرما. ایسی سلوات پڑھ لیں تو دعائیں مستجاب ہو جائیں. اجازت ہے کہ نوبری کا آغاز کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید چونکہ نام ذاکر تو ہو نہیں کہ میرے پیچھے سوزی ہوں گے آواز لگائیں گے اور آپ داد دیں گے. اکیلی جان ہے تو آپ نے میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے. خالق لم یزل قرآن میں اپنے حبیب کو
اپنے مصطفیٰ کو، اپنے یاسین کو، اپنے مزمل کو، اپنے طٰہٰ کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے عہد لیا. میرے سنشیا تشریف فرما ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ذکر میں جتنے بھی آواز تشریف لے گئے ہیں یہاں سے کچھ لے کر جائے. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے عہد لیا. سوال ہے کہ مجھے بتائیں زمانہ کے یہ جو عہد ہے جو اللہ یاد دلایا جاتا ہے یہ یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ وقت یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ جو وقت پر موجود ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کر جب میں نے نبیوں سے عہد لیا. نہیں آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو خلیفہ بنا رہا. پہلے کہا اس وقت کو یاد کر جب نبیوں سے عہد لے رہا. پھر کہا اس وقت کو یاد کر جب آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا. نہیں آپ کی جو پچھلے خاموش انہیں بھی ساتھ دلانا چاہتا ہوں. میں تیسری آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. کے لیے اٹھے. ہر کسی کا بجن سے دان سے یہ ہاتھ اٹھتا ہی بلند نہیں ہوتا. بلند وہی ہوتا ہے جو سہارا سے خیرات مانگ رہا ہو. جو سیدہ سے خیرات مانگ رہے ہیں توجہ چاہو. میں نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی آیت میں اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کر جب میں نبیوں سے عہد لے رہا تھا. پھر کہا اس وقت کو یاد کر جی جب میں آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا. اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. اب میں ملت سے متوجہ ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے، انہیں قرآن سے بتلانا چاہتا ہوں اگر نبی تم جیسا ہے تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. اس وقت کو یاد کر جب میں آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا. اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. اس وقت کو یاد کر جب میں نبیوں سے عہد لے رہا تھا. تو قرآن سے پتا چلا نبی اس وقت بھی موجود تھا جب آدم خلیفہ بن رہا. سبحان اللہ. جب آدم خلیفہ بن رہا تھا میرے مصطفیٰ موجود تھے. اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. مصطفیٰ موجود تھے. اللہ جب نبیوں سے عہد لے رہا تھا. جملہ تو میں نے کہہ دیا. اللہ جب نبیوں سے عہد لے رہا. اچھا یہ عہد لے کہاں رہا تھا؟ بھائی
40 سال بعد نبی بنتا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے نبیوں سے عہد لیا. یہ عہد لیا کہا؟ سبحان اللہ. یہ عہد لیا کہا اللہ نے سے؟ یہ عہد لیا. ہم تو کہتے ہیں نبی 40 سال بعد نبی ہوتا ہے، نبی 40 سال بعد نبی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبیوں سے عہد لیا. کہا عالم اجسام میں نہیں، ابھی تو جسم بنے گی نہیں. ہائے 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 بھائی، ابھی تو جسم بنے ہی نہیں. عالم اجسام میں نہیں، عالم لہوت میں نہیں، عالم جبروت میں نہیں، عالم ارواح میں. ہائے 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 عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. تو پتہ چلا نبی جہاں اگر نبی نہیں بنتا، عالم لہوت میں ہو نبی نبی ہوتا ہے، عالم جبروت میں ہو نبی نبی ہوتا ہے، عالم اجسام میں ہو نبی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں ہو نبی نبی ہوتا ہے. اگر کسی کو دربار میں بلائے نبی نبی ہوتا ہے، اگر دربار سے نکالے. نبی نبی ہوتا ہے. اچھا کیا کہا اللہ نے؟ میں نے نبیوں سے عہد لیا. کس بات کا؟ آگے اللہ خود باوجہ ارشاد فرما رہا ہے کس بات کا عہد لیا؟ کہ اے میرے نبیوں، تمہارے بعد میرا ایک مصطفیٰ ہے، میرا ایک مصطفیٰ آئے. تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُنَّ وَلِتُنْصُرْنَ. تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. تم سب اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا، کوئی ذاکر کوئی عالم نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. اچھا اللہ نے کہا اگر تم نے اس پر ایمان نہ لائے تو میں تم سب کی نبوتوں کو ختم کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سب اس پر ایمان نہ لائے تو تم سب کی میں نبوتوں کو ختم کر دوں گا. یعنی اگر سارے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میرے نبی پر ایمان نہ لائے، اللہ ان سب کی نبوتوں کو ختم کر دے. اچھا ایمان لانا مدد. ایمان ہوتا ہے چھپا ہوا، دل کے اندر ہوتا ہے، ظاہر کسی کا ایمان نہیں کہ میرا ایمان کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے. ایمان ہوتا ہے چھپا ہوا، مدد ہوتی ہے ظاہر میں. ایمان چھپا ہوا، مدد ہوتی ہے ظاہر میں. تو مسلمانوں سے صرف اتنا کہتا ہے، مسلمانوں مجھے بتاؤ ایمان کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ مصطفیٰ کی مدد کس نے کی؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ کی مدد کس نے کی؟ ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا. اچھا کہ سارے انبیاء میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، وہ تو صحیح ایمان لائے سارے میرے مصطفیٰ. تو ایمان لا کر کیا بنے؟ نبی بنے. پھر
بھائی جو جس پر ایمان لاتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ سارے خاموش ہیں یار. کوئی مومن بنتا ہے نا. اللہ پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے تو ہم کیا بنے؟ مومن بنے. بات بولو مومن. اب سب مومن بیٹھے ماشاءاللہ, سب خاموش بیٹھے. مومن بنتا. اچھا, جو جس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کا مومن بنتا ہے. یہ سارے نبی میرے نبی پر, میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے, یہ سارے نبی میرے نبی کے مومن بنے. اچھا, یہ نبی ہوتا کیا ہے؟ نبی کہتے کسے ہیں؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ آئی قرآن سے نہ پوچھ لے کہ اے قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے اس کائنات کے اندر, تو بتا نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی, النبی اولا للمؤمنین بانفسہم. نبی ہوتا ہے اولا. کس کا؟ مومنوں کے نفسوں کا. نبی ہوتا ہے اولا. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے. اگر میں نے اپنی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر لی, اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے. اگر آپ نے توجہ کر لی, نبی ہوتا ہے اولا. کس کا؟ مومنوں کے نفسوں کا. مومنوں کے نفسوں کا. اچھا, نبی ہوتا ہے اولا. پہلے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ سارے نبی مومن مصطفیٰ. اب نبی ہے اولا. اولا کا مطلب رکھو علماء کے سر پر قرآن, اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ اولا کا مطلب کیا ہے. ہر عالم پکار کر کہے گا اولا کا مطلب ہے مولا. اولا کا مطلب ہے مولا. اولا کا مطلب ہے مولا. پہلے قرآن نے کہا یہ سارے نبی میرے نبی کے مومن. اب نبی نے کہا مولا. مولا کی ضد کوئی, جیسے یہ دن ہے اس کی ضد ہے رات. مولانا السلام سے دن کی ضد رات, اندھیرے کی ضد روشنی اجالا. ایسے ہی مولا کی ضد کیا بنے گی؟ پھر خاموش آئے میں قرآن جواب بھی خاموش تو سب کے جاؤ. مولا کی ضد ہے غلام. مولا کی ضد ہے غلام. نبی کیا بنا؟ مولا. مولا کی ضد غلام. اب جو سب سے زیادہ مولا ہے وہ کون سا نبی ہے؟ میرے مصطفیٰ, آپ کے مصطفیٰ, اللہ کا پیارا نبی, سب نبیوں کا سردار. پہلے نبی کو کیا بنایا؟ میرے نبی کا مومن بنایا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں یہ سارے نبی میرے نبی کے کیا بنے؟ غلام بنے. غلام بنے. توجہ چاہتا میں سنی شیعہ بھائی بزرگوں, یہ سارے نبی میرے نبی کے بنے غلام. میرے نبی کے بنے غلام. ارے جتنے بھی سنی حضرات تشریف فرما ہے, ہمارے بھائی ہیں, انہیں ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. اے میرے اہل سنت بھائیوں, سنی بھائی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں. جلوس میں ایک نعرہ لگاتے ہیں. وہ نعرہ کیا ہوتا ہے؟ غلام ہے, غلام ہے. غلام ہے, غلام ہے. رسول کے غلام ہے. ہم سب رسول کے غلام. ہم ہی غلام رہی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کے غلام. سارے نبی میرے نبی کے غلام. اچھا, اگر یہ سارے نبی ایک جگہ جمع ہو جائیں, بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ سارے نبی ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں, پھر ادھر سے زہرا کا بابا آئے, حسنین کا نانا آئے, علی کا بھائی آئے, مجھے بتائیں یہ سارے نبی کیا کہہ کر پکاریں گے؟ شاہ نبی اللہ, آپ ہمارے مولا ہیں, آپ ہمارے
کا میں مولا، اس کا علی مولا. تو اب یہاں معیار ایمان کیوں بدل گیا؟ بس آخری بات آپ کی زحمت سے کرنا. دیکھیں ہم نے جو کچھ لیا ہے مصطفیٰ سے لیا. ہم نے علی کو علی کے کہنے پر نہیں مانا، مصطفیٰ نے کہا تو ہم نے مانا. ہم نے حسن کو حسن کے کہنے پر نہیں مانا، حسین کو حسین کے کہنے پر نہیں مانا، زہرا کو زہرا کے کہنے پر نہیں مانا. نبی نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ رسول کا حصہ ہے، ہم نے تسلیم کیا. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین سید سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، ہم نے تسلیم کیا. حد یہ ہے مسلمانوں، ہم نے اسے بھی مانا ہے تو اپنے آپ سے یا اس کے کہنے پر نہیں مانا. نبی نے کہا وہ ہے تو ہم نے مانا، اس نے کہا وہ ہے تو ہم نے مانا. اچھا جب نبی نے کہا، کیا خدا نے کسی کو دیکھا؟ بولے تو صحیح. نہیں دیکھا. جنت کو دیکھا؟ دوزخ کو؟ حوروں کو؟ سلسبیل کو؟ فرشتوں کو؟ نہیں دیکھا. کیوں مانے؟ نبی نے فرمایا سوالات انبیاء ہیں، ہم نے تسلیم کی. نبی نے کہا حوریں ہیں، ہم نے تسلیم کی. نہیں دیکھی حوریں کی. جنت کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مانا. دوزخ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مانا. فرشتوں کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مانا. اور مسلمانوں جو نبی چھپا چھپا کر بتلا رہا تھا اسے تو تم نے تسلیم کر لیا، لیکن کسے اٹھا کو سمجھ لیں. علی کی علی میں جی کوفہ اور شام کے بازاروں میں چادر کا سوال ہے. اچھا بہت اللہ عرضداروں آج 22 رجب کا دن، 10 محرم سے یہ کم دن نہیں. آج حسین نے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا. اچھا بہت اچھا. اب عالیہ بی بی نے اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا، بھائی حسن کی قبر کو چھوڑا. عزاداروں حسین نے کہا عباس فہرست بناؤ. عباس نے فہرست بنانا چاہیے. کہا پہلے میرے بیٹوں کا نام لکھ. عزاداروں جب بیٹوں کا نام لکھنے کا وقت آیا نا، سجاد کھڑے ہوئے. سجاد نے کہا بابا میں آپ کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، سب سے پہلے میرا نام لکھیں. اب تو سجاد نے یہ جملہ کہا. حسین نے کہا اچھا بیٹا سب سے پہلے تیرا نام لکھیں. کہا بابا میں بڑا بیٹا جو ہوں سب سے پہلے میرا نام لکھیں. کہا اچھا سجاد تیرا تو بتا کون سے جہاد میں تیرا نام لکھو. اجو کمر اللہ کون سے جہاد میں. کہا بابا وضاحت کیجیے کون سا جہاد. کہا بیٹا 2 جہاد ہیں، ایک جہاد اکبر ہے ماشاء اللہ. اجو کمر اللہ ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے. کہا بابا یہ نہیں کہ سجاد جانتے نہیں تھے، نہیں بتلانا چاہتے تھے ہم. بابا بتائیں تو صحیح جہاد اکبر کیا ہے، جہاد اصغر کیا ہے.
उस वक्त हुसैन ने कहा सज्जाद सीने को हाथ थाम के रखना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तूने पूछ लिया ना, अब सुन जहाज अकबर क्या है, जहाज असगर क्या है, बाबा बताएं जहाज अकबर क्या है, जहाज असगर क्या है। हुसैन ने बतलाना शुरू किया। सदारो हुसैन ने कहा सज्जाद 28 रजब को ज़ैनब जैसी बहन लेकर मदीने से निकला, ये जहाज असगर है। 8 ज़िलहज को करबला काबा में एहराम तोड़ना, ये जहाज असगर है। 2 मुहर्रम को करबला की जमीन पर डेरे लगाना, ये जहाज असगर है। 7 मुहर्रम को पानी का बंद हो जाना, ये जहाज असगर है। आशूर की सुबह को अली कैसे अकबर बेटे की आजान छोड़ना, ये जहाज असगर है। अल्लाह मंसूब करबला हुसैन बतला रहे थे, सज्जाद सुन रहे थे। कहा सज्जाद सुन, करबला के सहरा में जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना, ये जहाज असगर है। जब ये कहाना सदारो सज्जाद ने पीटना शुरू किया, रोकर कहा बाबा अगर ये जहाज असगर है तो बता फिर जहाज अकबर क्या है। उस दस्तने ने कहा सज्जाद सुन, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। 10 मुहर्रम को अकबर के सीने से बर्छी निकालना, ये जहाज असगर है। 10 मुहर्रम को सकीना के रुखसारों पर